الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا نذير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم إذا بلغوا سبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے اس جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض فرمائی ہے، اور اس بات کا پھر حکم بھی دیا ہے کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جن میں آپ کی بات چلتی ہے، آپ کی بات مانی جاتی ہے، اللہ رب العزت کا یہ پیغام، اللہ رب العزت کا یہ حکم ان لوگوں تک پہنچانا، ان پر منوانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ خالی صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے آرام سے بیٹھ جانا یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مبارک کتاب میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم کرو۔ جن لوگوں کے اندر آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے، ان کو نماز کی دعوت دو۔ اللہ رب العزت کی اس عبادت کے لیے ان کو بھی ترغیب دو، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس میں اپنی نماز پڑھ لوں اور میری خلاصی ہو جائے گی، بلکہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں، جن لوگوں کے اندر آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے، جہاں پر آپ کی بات چلتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، جیسے اللہ رب العزت نے اپنی مبارک کتاب میں ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اے نبی اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کی دعوت دو۔
تو اللہ رب العزت نے جیسے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا اور دوسروں کو نماز کی دعوت دینا، اسی طریقے پر ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل جو ہے، ان کی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ ان کی تربیت کرنا، ان کو بات سمجھانا، اللہ کے گھر میں لے کر آنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بچوں کو مسجد میں لانے سے پہلے اس کے لیے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہیں جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائے ہیں کہ مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا، فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو اس وقت جب ان کی عمر جو ہے وہ 7 سال ہو جائے۔ تو گویا کہ 7 سال کے جب بچے ہو جائیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دو، ان کو نماز کی ترغیب دو، ان کو نماز کا حکم دو۔ بھئی 7 سال سے پہلے کیوں بچوں کو ترغیب نہیں دینی؟ 7 سال پہلے بچوں کو نماز کا کیوں نہیں کہنا؟ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ 7 سال سے پہلے کا جو زمانہ ہے یہ بچوں کی پرورش کا زمانہ ہے، یہ بچوں کی کھیل کود کا زمانہ ہے۔ جب بچہ 7 سال کی عمر میں آ جاتا ہے تو گویا کہ اس کو اتنی سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز اس کو آ جاتی ہے، غلط اور صحیح کی اس کو پہچان ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں تو اس کے آداب اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ 7 سال کی عمر تک بچے کو اللہ کے گھر کے آداب، اللہ رب العزت کے حقوق اور نماز کا طریقہ، نماز کا پڑھنے کا جو مکمل ایک طریقہ بچوں کو سکھلانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے کہ جب بچہ مسجد میں آئے 7 سال کے لیے، 7 سال کی عمر کے بعد اس کو پتہ ہو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر میں نے ادب سے بیٹھنا ہے، یہاں پر میں نے احترام سے بیٹھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بچے مسجد کے اندر ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اگر چھوٹا بچہ ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں تو اس کے لیے گزارش یہ کی جاتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ بچے کو اپنے ساتھ بٹھائیں، بچوں کو سمجھائیں کہ نہیں بھائی ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، بڑے کے گھر میں جا رہے ہیں۔ جیسے کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے ہم اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ہمارے گھر میں آ کے کوئی شور مچائے، کوئی بھاگے، کوئی دوڑے، کوئی چیخے مارے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میرے گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی شور شرابہ ہو، میرے گھر کے اندر جو ہے وہ چیخ و پکار ہو۔ نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں آؤ، آ کر میری عبادت کرو۔ اللہ کے گھر میں آ کر عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یکسوئی ملتی ہے، ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، نہ کوئی وہاں پر کوئی شور شرابہ ہے، نہ کوئی وہاں پر کوئی اور آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے گھر میں آئے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر جھکانے کے لیے، اپنی جبین اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے، اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ بندے کا اللہ کی ذات پر، اللہ رب العزت کا بندے پر حق ہے یہ کہ اپنے مالک کی عبادت کرے، اس کے سامنے جھکے، اس کے جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ اس کو بجا لائے۔ اس لیے بچوں کو مسجد میں لانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو پہلے اس کی تعلیم سکھلاؤ کہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں وہاں کے آداب کیا ہے، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، نماز میں پڑھا کیا جاتا ہے۔ یہ بچوں کو فرمایا کہ ان تمام باتوں کی تعلیم دیں، پھر بچوں کو مسجد میں لے کر آئے۔ تو فرمایا کہ مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا، 7 سال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کو مسجد میں نہ لائیں۔ اگر بچہ مسجد میں لے کے آئے ہیں اس کو اپنے پاس بٹھائیں، اس کو کہیں دیکھیں بھائی اللہ کا گھر ہے، بڑے کا گھر ہے، ادب سے بیٹھیں گے اللہ رب العزت خوش ہوں گے۔ جب بڑا گھر کا سربراہ، والد، بھائی جب وہ نماز پڑھے گا، بچہ اس کے ساتھ جب نماز پڑھے گا وہ اپنے باپ کو دیکھے گا، اپنے بھائی کو دیکھے گا کہ ہاں بھائی میں نے بھی ایسے نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ بچہ مسجد میں اس کو پتہ نہیں میں نے کرنا کیا ہے، وہ کہ بھائی یہاں پر تو کوئی جو ہے وہ ہم یہاں کو شغل دیکھنے آئے ہیں، یہاں کوئی میلہ سجا ہوا ہے، بھائی یہاں سب لوگ جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں، بھائی یہاں بھاگنا ہے دوڑنا نہیں۔ بھائی بچوں کو اس چیز کی پہلے خبر ہونی چاہیے،
بچوں کو اس بات کا پہلے پتہ ہو کہ اللہ کا گھر ہے، تو کب پتہ چلے گا؟ جب والدین اپنے بچے کی تربیت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ مروا صبیانکم اذا بلغوا السبع، فرمایا کہ 7 سال سے پہلے بچوں کو نماز کا نہ کہیں، جب 7 سال کا ہو جائے اس کے بعد پھر بچوں کو نماز کی ترغیب دیں۔ ہاں بھائی، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا سامنے جھکنا ہے، اس مالک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی، کان دیا، سارا وجود اللہ کی ذات نے دیا ہے، اب اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ بھئی یہ چیزیں ہیں، اس حالت کے اندر یہ چیز پڑھنی ہے، قیام کرنا تو یہ پڑھنا ہے، رکوع کرنا تو یہ پڑھنا ہے، جب سجدے میں جانا تو یہ چیز پڑھنی ہے، جب اللہ کے سامنے تحیات میں بیٹھنا تو یہ چیز پڑھنی ہے۔ ہمارے بچوں کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کو دوسری ساری باتوں کا پتہ ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہے، اور ہم بچوں پہ سختی کرتے ہیں۔ بچہ اسکول نہیں جاتا اس پہ سختی کرتے ہیں، سبق یاد نہیں کرتا سختی کرتے ہیں، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا ہم کہتے ہیں کوئی بات، یہ بھی بچہ ہے، جب بڑا ہوگا خود سیکھ جائے گا۔ لیکن دنیاوی معاملات کے اندر ہم یہ بات نہیں دیکھتے، دنیاوی معاملات کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے سب سے نمایاں نظر آنا چاہیے، ہمارا بچہ جو ہے اس کے اندر یہ ساری کوالٹی نظر آنی چاہیے۔ تو جب اللہ کے گھر میں آیا ہے تو بچے کی تربیت کر کے آئے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو تربیت کرتے تھے، ان کو سکھلاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے کسی اور جگہ نکاح ہوا، وہاں سے ان کی اولاد تھی، پھر ان کا پہلا شوہر فوت ہو گیا، پھر ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں، ان کا بچہ بھی پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ کو پتا کہ بچے کی عادت ہوتی ہے، جب بچہ کھانا کھاتا ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے کے اندر چھوٹے بچوں کو شامل کرو، اس لیے کہ جس کھانے کے اندر بچہ شامل ہوتا ہے اس کھانے کا حساب نہیں لیا جاتا۔ اب بچے کی عادت کیا ہے، مزاج کیا ہے، کبھی وہ ہاتھ جب وہ کسی جگہ مارتا ہے، کبھی کسی جگہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک پلیٹ کے اندر سالن پڑا کبھی کدھر ہاتھ لگائے گا، کبھی کسی جگہ ہاتھ لگائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی تربیت کی کہ کھانا کیسے کھانا ہے۔ اگر آج ہم بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو ہمارے بچے آج جب بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کھڑے ہو کھانا کھا رہے ہیں، الٹیا سے پانی پی رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کے اندر کہ ان الشیطان یاکل بشمالہ و یشرب بشمالہ، فرمایا کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں گے، ان کو بتلائیں گے بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے پانی پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، یہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پر انعام عطا فرمائیں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو مستقبل میں جا کر وہ بچے پھر ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے پیچھے 3 چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک تو صدقہ جاریہ، کوئی اچھا کام کر گیا، کوئی مسجد بنوا گیا، کوئی ہسپتال بنوا گیا، کوئی لوگوں کو ایسے رفع عامہ ایسا کوئی کام کیا کہ جو بعد میں چلتا رہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا رہے۔ مسجد بنوانی، جب تک مسجد قائم رہے گی اور لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں جس کو جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو اس کا انعام عطا فرمائیں گے۔ وہ دنیا سے چلا جائے گا لیکن اللہ رب العزت اس کو جو ہے اس پر انعام عطا فرمائیں گے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب مسجد بن رہی ہے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ نے اس کے اندر جو وہ حصہ ڈالنا۔ کوئی ہسپتال بن رہا ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے اندر جو حصہ ڈالنا، اس لیے کوئی کار خیر ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن یہ جو اپنا سرمایہ میں یہاں پر لگا کر گیا ہوں، اس کا انعام، اس کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے بعد میں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ دوسری وہ چیز ہے، فرمایا کہ وہ علم جو کسی کو سکھلا دیا وہ بعد میں اس پر عمل کرتا رہا۔ مثال کے طور پر کسی کو حافظ بنا دیا، اب کسی آدمی کا اپنا اولاد نہیں ہے،
تو کوئی کسی کا بچہ حافظ بن رہا ہے، کسی کا بچہ جو ایسی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اپنا سرمایہ اس پر خرچ کرنا. جب سرمایہ اس پر خرچ کریں گے پھر وہ جب تک پڑھتا رہے گا، آگے بچوں کو قرآن پڑھائے گا، عالم بن جائے گا، مفتی بن جائے گا، لوگ دین کے اندر آئیں گے، لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی، اللہ کے احکامات اس کی زندگی میں آئیں گے، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور فرمایا کہ تیسری بات وہ ہے، فرمایا کہ اس کے جو صدقہ جاریہ اس کی نیک اولاد ہے. تو نیک اولاد کس صورت میں ہوگی؟ جب بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، اپنی زندگی کے اندر اپنے سامنے کرنا. بچہ غلط کام کرتا ہے، سب کے سامنے اس کو مت ٹوکیں کہ آپ نے غلط کام کیوں کیا ہے، اس لیے کہ اس کی سب کے سامنے، ہر آدمی کی عزت نفس ہے، میں ہوں آپ ہیں، اس بچوں کو الگ سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا آپ نے غلط کام کیا، آپ نے آئندہ ایسا کام نہیں کرنا. اس کو آرام سے سمجھائیں گے، پیار سمجھائیں گے، بچہ سمجھ جائے گا. یہ ہمارے لیے بہترین صدقہ ہے. جب دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے بچے اچھے اعمال کریں گے، نیک کام کریں گے، اس کا پھر ابھی جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں اس کا جو ہے وہ اجر عطا فرمائیں گے. تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم سارے کوشش کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں دین اسلام کے مطابق. جہاں پر دوسرے معاملات سکھلاتے ہیں وہاں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں. جب ہم بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، ہمارے بچے اچھے کام کریں گے تو والدین کا دل خوش ہوگا. بھئی میرا بیٹا اچھا کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اپنے بیٹے کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے کہ بھئی میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے. اس لیے کہ انسان اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی تربیت کو اس پر جو اثر ہوتا ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، یہ مسجد آپ کی مسجد ہے، یہ ہم سب کی مسجد ہے. اس مسجد کو خوبصورت بنانا، اس مسجد کی دیکھ بھال کرنا، صفائی کے اعتبار سے ہر آدمی کا حق ہے کہ مسجد کوئی چیز ایسی پڑی ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں. اللہ تعالیٰ اس پر نیک اس کے جو ہے اس کو اللہ اس کو اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. جو انسان نیک کام کرتا ہے، مثال کے طور پر صفائی کرنی ہے، اب یہ نہیں ٹھیک قاری سے صفائی کریں گے، ان کا حق ہے صفائی کریں، میرا بھی حق بنتا ہے، اگر میں کر دوں گا اللہ پاک اس پر مجھے جو ہے اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے آپ سے گزارش یہ بھی کرنی ہے مسجد کے حوالے سے، آپ کی اس مسجد کے اندر جب یہ کارپیٹ یہ کلین بچھایا گیا ہے، یہ آپ کے لیے ہمارے لیے ایک سہولت ہے، ایک آسانی، ایک بہترین چیز ہے. ہم نماز پڑھیں، ہمارے دل کو سکون ملے، اس چیز کا خیال کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے. جو آدمی اپنے اس پر سرمایہ خرچ کرتا ہے، اگر اس کا سرمایہ صحیح استعمال ہو اس آدمی کا دل بھی خوش ہوتا ہے. کیا دیکھو میں نے سرمایہ خرچ کیا اپنا اور لوگ نماز پڑھتے ہیں، مجھے اس کا جو ہے وہ ثواب بھی ملتا ہے اور دیکھ کر پھر دل بھی خوش ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں بچوں کو مسجد میں لے کے آئیں. منع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں. آج ہم اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں گے تو جب تھوڑے بچے بڑے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا بھائی میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے. جب باپ کو بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا باپ سجدہ کر رہا ہے تو بیٹا بھی سجدہ کرتا ہے. باپ قیام کی حالت میں ہے تو بیٹا بھی قیام کی حالت میں، انسان کا دل خوش، اس لیے کہ تربیت ہوتی ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں بچوں کو لے کر آئیں لیکن بچوں کو یہ سمجھا کر آئیں. دیکھو اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، جیسے ہم اپنے گھر کے اندر شور اور ایسی چیز پسند نہیں کرتے، ایسے اللہ کی ذات بھی یہ بات پسند نہیں کرتی کہ اللہ رب العزت کے گھر کے اندر دوڑنا اور شور مچانا، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ مسجد بھائی آپ کی مسجد ہے، اس مسجد کو آباد کرنا، 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا اور جو ہے وہ اس مسجد کی دیکھ بھال کرنا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے. آپ سے چندے کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے. یہاں پر مسجد کے متولی صاحب نے اس ممبر پر بیٹھ خود اعلان فرمایا بھئی آپ یہاں پر آئیں، نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے چلے جائیں. آپ جب مرضی آئیں، سنتیں پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. آپ آئیں، اس لیے کہ مسجد بنائی اسی لیے ہے اس کو آباد کریں. جب آباد کریں گے دیکھنے والے کا دل خوش ہوگا، اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے مخلوق بھی راضی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے ادا فرما لیں.